نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہونے والے 10 معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ میرا نام ہے اشنال اور میری طرف سے اسلامک انفو ڈیسک کے تمام دیکھنے سننے والے صاحبان کو خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ان کرامات میں سے 10 کرامات کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسرا کا ایوان لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی سارے کا سارا زیر زمین چلا گیا۔ رود خانہ سادہ، جسے وادی سادہ کہتے ہیں، وہ جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اس کو منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدا وہ بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار سرمگی آنکھیں، ختنہ شدہ نورانی چہرہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت اور کشادہ پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء اکرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کی قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ مدارج النبوت، الخصائص الکبریٰ، سیرت مصطفیٰ اور قصص الانبیاء میں ذکر کیا گیا ہے۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کی محلات نظر آ گئے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغنیات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر گٹ مٹ کر کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، یعنی شیاطین کا آسمان پر جانا اور فرشتوں کی باتیں سننا، یہ سب سلسلہ منقطع ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت کے ملنے کا اندیشہ بھی جاتا رہا۔ تو معزز ناظرین، یہ کوئی کم معجزات نہیں کہ شہر مدائن میں محل کسرا کا ایوان پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی ان میں آگ نہ جل سکی۔ بحیرہ سادہ جو ہمدان اور قم کے درمیان ہے، وہ بالکل خشک ہو گیا، جس کے خشک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور اس کے برعکس وادی سادہ جو شام اور کوفہ کے درمیان تھی اور جو بالکل خشک پڑی تھی، وہ لبالب بہنے لگی۔
دنیا کو اتنا سب کچھ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ملا۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم ایک ایسے رسول عربی کی امتی ہیں کہ جن کی آمد سے ہر طرف رحمتیں اور برکتیں چھا گئیں۔ ہر دم درود و سلام ہو میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔